الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید: اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: طلب العلم فریضۃ کل مسلم مسلمہ۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ علق کی پہلی 5 آیات مبارکہ تلاوت کی، جو کہ سب سے پہلی وحی کا نزول جو انہی آیات مبارکہ سے ہوا۔ اس کے بعد میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی جو کہ مسلم شریف میں موجود ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے قرآن مجید کے ایک اور آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ تو دنیا میں جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے ہیں، اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، تو یہ آیت کریمہ جب نازل، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے، اس آیت سے یہ بات طے ہو گئی، اور اس آیت نے اس بات کو طے کر دیا قیامت تک کے لیے کہ دنیا میں جو قومیں علم کے میدان میں آگے رہیں گے وہی لیڈنگ رول ادا کریں گے، اور جو علم میں پیچھے رہ جائیں گی، چاہے کوئی ہو، XYZ کوئی بھی ہو، وہ جو ہے وہ ذلیل و پستی کا شکار ہو جائیں گے۔ اس آیت نے طے کر دیا کہ قیامت تک کے لیے جس کو بھی لیڈ کرنا ہے اس کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ یہیں سے وہ بات شروع ہوتی ہے کہ کون سی قوم، کون سا گروپ، اور کون لوگ یا کون سا گھرانہ یا کون سا شخص جو ہے وہ علم میں کتنا آگے ہو، کتنا پیچھے ہے، وہیں سے طے ہو جائے گی اس کا عروج و زوال، اس کی ذلت و پستی یا اس کی بلندی اسی سے کنیکٹڈ ہے۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلندیوں پہ پہنچاتا ہے، اور جب علم سے رشتہ کٹ جاتا ہے تو پستیوں کا شکار ہو جاتا ہے انسان۔ اس کی وضاحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میں نے حدیث مبارکہ پیش فرمائی: طلب العلم فریضۃ کل مسلم مسلمہ، یعنی ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے، سنت نہیں ہے، نفل نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ اور فرض کی ادائیگی کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر ہم فرض نہیں ادا کرتے ہیں تو اس کا وبال ہمارے اوپر آ جائے گا، اور اس کا جواب دینا پڑے گا، فرائض کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ آپ نفل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، نفل نہیں پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہو سکتا ہے، آپ چاہیں 100 رکعت روزانہ نفل پڑھیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ صاحب ہم نفل پڑھیں گے اور فرض نہیں پڑھیں گے، فرائض کو چھوڑ دیں گے، تو بتلائیے آپ 5 ٹائم کی فرض نماز نہ پڑھیں، باقی نفل پڑھتے رہیں، اب آپ بتلائیے ہم کو، یہ کوئی عقل مندی کا کام ہوگا؟ تو پہلے تو فرض ادا کرنا ہوگا نا، اس کے بعد سنت و نفل کا معاملہ آئے گا نا۔ تو علم حاصل کرنا فرض کے اندر ہے، اگر آپ اس فرض کو چھوڑ دیا تو آپ سوچ لیجئے کہ ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ اور جیسا کہ میں نے یہ بات عرض کی آپ کے سامنے کہ جب اقرا
لفظ جو ہے جو شروع ہوا، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، پہلا لفظ جو اترا ہے تو اس نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ دنیا کی لیڈرشپ اب کس کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور آپ دیکھ لیجئے، جب تک مسلمان اس دنیا میں علم میں آگے رہے ہیں اور وہ ریسرچ کرتے رہے ہیں اور دنیا کے قوم کے جو ہے وہ مطلب لیڈر رہے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی علم کی پستی آئی ہے، اس وقت کون لیڈر ہے؟ علم میں سب سے زیادہ ریسرچ کہاں ہو رہی ہیں؟ امریکہ میں ہو رہی ہیں، تو وہ لیڈ کر رہا ہے، اور بہت ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے یہ معاملہ، ایک دم ڈائریکٹلی پرپورشن ہے۔ کہیں کوئی آپ علم میں آگے بڑھیں گے، اس کو لے کر کے چلیں گے تو آپ کو بلندی حاصل ہوگی، ایک دم کلیئر ہے، اور جیسے جیسے آپ علم سے دور رہیں گے ویسے ویسے پستی کا شکار ہو جائیں گے اور احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لے گئے ہیں تو وہاں پہ ایک مارکہ پیش آیا، بدر کا مارکہ کہلاتا ہے، تو اس میں بہت سے قیدی آئے۔ قیدیوں کے بارے میں یہ تھا کہ بھائی جن کے پاس کچھ پیسہ وغیرہ ہیں، ان کو جو ان کے مالکان ہیں یا جو لوگ بھی ہیں یا رشتہ دار ہیں، ان کو پیسے دے کر کے اپنا فدیہ دے کر کے جو ہے وہ لے جائیں۔ لیکن آپ نے جو سب سے پرائرٹی میں جو چیز رکھی تھی وہ یہ کی تھی کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ صرف مدینے کے 10 لوگوں کو پڑھا دیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو چیز آپ نے رکھی تھی وہ یہ رکھی تھی کہ جو لوگ پڑھے لکھے قیدی ہیں وہ مدینے کے 10 لوگوں کو پڑھا دیں اور چلے جائیں اپنے گھر۔ یعنی اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ علم کا کتنا بڑا آپ جائیں۔ اسی طریقے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی جتنی بھی زبانیں تھیں، یعنی ہبرو زبان جو ہے وہ بولتے تھے یہودی لوگ، اور جو نصارہ اپنی زبانیں بولتے تھے، آپ نے خاص طور سے صحابہ کرام کو ہبرو زبان کے لیے مختص کیا کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ہبرو زبان سیکھنا ہے، ان لوگوں کو جو ہے یہ فلاں کی زبان سیکھنا، ان لوگوں یہ باقاعدہ واقعات ملتے ہیں سیرت میں کہ آپ نے کہا کہ جو ہے وہ سب زبانیں دنیا کی سیکھنی ہیں آپ کو، اور صحابہ کرام کو باقاعدہ مختص کیا کہ فلاں فلاں صحابی کو یہ زبان سیکھنی ہے، کیونکہ یہ بات ایک دم کلیئر تھی کہ جو قوم علم میں آگے رہے گی وہی آگے بڑھے گی۔ تو آپ نے وہ تمام انتظامات کیے، وہ تمام ذرائع اور وسائل اختیار کیے جس کے ذریعے سے اس نئی امت کی جو تشکیل دی رہی تھی اس کو علم میں کیسے آگے بڑھایا جائے، کیونکہ آگے چل کے اس کو دنیا کو لیڈ کرنا ہے۔ تو اب ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنی بات کریں، ہم دیکھیں کہ ہم نے کہاں تک علم حاصل کیا اور کہاں پر ہیں ہم۔ تو ہم کو اپنے پورے ایک لسٹ بنانی چاہیے کہ ہم کہاں پر ہیں، ایک جائزہ لینا چاہیے، ایک سروے کرنا چاہیے کہ ہم میں کتنے گریجویٹ ہیں، کتنے گریجویٹ نہیں ہیں، کتنے ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں، کتنے انجینئرز ہیں، کتنے وکلاء ہیں، کتنے جرنلسٹ ہیں۔ ان کی باقاعدہ لسٹنگ ہونی چاہیے، ان کے ڈاٹاز ہمارے پاس ہونے چاہیے، اور اس کے بعد ان کا الگ الگ ایک سیٹ اپ بنا کر کے ان کو آرگنائز کرنا چاہیے کہ یہ لوگ اپنے گروپ میں کام کر کے اس کو انکریج کریں، اپنے جو ہے قبیلے کو، اور آگے بڑھانے کے لیے کوشش کریں ان کو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں پریزیڈنٹ صاحب سے مل کر انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ یہ سمجھ لیجیے، پہلی چیز جو میں نے عرض کی تھی اس سے پہلے کہ ہم جو احساس کمتری میں مبتلا ہیں اس کو پہلے ہٹائیے آپ، اور یہ اس کو ہٹانے کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ وہی گھوم پھر کے ہم پھر وہیں آتے ہیں کہ آپ جیسے جیسے علم حاصل کریں گے ویسے ویسے آپ احساس کمتری سے جو ہے نکلتے چلے جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دنیاوی اور دینی علم جو دو حصوں میں بٹے ہوئے ان کو نکال دیجئے، یہ دونوں علم حاصل کرنا ہے، ہم سمجھنے کے لیے کہتے ہیں، ورنہ یہ تمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی طلب العلم فریضۃ کل مسلم مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد عورت کو علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کہیں بھی نہیں لکھا کہ دنیاوی علم حاصل کرنا ہے یا دینی علم، ایسی کچھ نہیں تفصیل سے، علم کی بات کی گئی ہے۔ اور علم سے مراد آپ نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ ہر مسلمان کو وہ علم حاصل کرے جو علم نافع ہو، جو نفع بخش علم حاصل کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا کوئی بھی علم ہے جو نفع بخش ہو وہ دینی علم کے اندر آتا ہے۔ یہ جو ہے ذہن میں دنیاوی اور دینی علم کا جو خانے میں تقسیم کیا ہے یہ تقسیم غلط ہے۔ یہ تو صرف ایک سمجھنے کے لیے یا بات کرنے کے لیے تو بات ہو سکتی ہے، لیکن بیسیکلی یہ غلط کنسپٹ ہے۔ اگر آپ میتھمیٹکس پڑھتے ہیں تو آپ جو ہے وہ میتھمیٹکس کے عالم ہیں،
اگر آپ فزکس پڑھتے ہیں تو فزکس کے عالم ہیں، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں سے زیادہ جو ہے نا وہ یا تو عربوں میں بھی چیز ملتی ہے اور ویسٹرن کنٹریز میں ملتی ہے۔ اگر آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں جو ڈگری دی جاتی ہے ایم ایس کی ڈگری دیتے ہیں جو لوگ پوسٹ گریجویشن کرتے ہیں۔ اگر ایم ایس مطلب ماسٹر آف سائنس، ماسٹر آف سائنس، ایک چیز اور میں وضاحت کر دوں کہ جیسے یہاں پہ ڈپارٹمنٹ آف سائنس ہوتا ہے نا، تو اگر آپ عرب میں چلے جائیں تو وہاں پہ جو لحاظ وہ ایک کلیات علوم کہلاتا ہے۔ سائنس ناٹ ایز اے سبجیکٹ، بلکہ سائنس کا مطلب علم ہے۔ عربی زبان میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ اگر علم کو دیکھیں گے تو علم کے آگے سائنس لکھا ہے، اگر آپ سائنس دیکھیں گے تو اس کے آگے علم لکھا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں سائنس ایز اے سبجیکٹ سمجھا جاتا ہے، لیکن ریئل میں جو ہے وہ سائنس معنی علم کے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ جو ہے کس کے عالم ہیں؟ کہا کہ میں میتھمیٹکس کا عالم ہوں، یعنی وہاں پہ جو ڈگری دی ایم ایس آف میتھمیٹکس، یعنی ماسٹر ڈگری کی انہوں نے سائنس میں، یعنی کس علوم میں؟ میتھمیٹکس میں۔ کہا کہ یہ کس میں ہے؟ کہنے لگے یہ جو ہے وہ تھیولوجی میں، ایم ایس ان تھیولوجی، یعنی جس کو ہم جو ہے مطلب دینی علوم کہتے ہیں، تو وہاں پہ تھیولوجی کہلاتی ہے۔ تو وہاں پہ آپ نے کیا کیا کہ ماسٹر ان سائنس ان تھیولوجی، تھیولوجی، یعنی آپ جو ہے تھیولوجی میں جو ہے وہ ماسٹر ہیں۔ اسی طریقے میتھمیٹکس میں ہیں، آپ انجینئر میں، ایم ایس آف انجینئرنگ، ایم ایس آف، لیکن جو اگر وہاں پر ہمارے یہاں کیا ہے کہ جو ہے وہ ایک کنسیپٹ کریٹ ہو گیا کہ جو دین کا علم حاصل کرے تو وہ تو عالم ہے، اور جو مطلب میتھمیٹکس کا علم حاصل کرے تو وہ تو عالم نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں کنسیپٹ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں جو ہے وہ کامرس کا عالم ہوں، یا کوئی کہہ دے کہ صاحب میں تو جو ہے وہ پینٹنگ کا عالم ہوں، تو لوگ اس کو حیرت سے دیکھیں گے، کیونکہ جو ہمارا ٹھیک ہے۔ تو جیسا بھی لوگوں کا جو ہے وہ سوچنا ہے، تو یہ ان کو بھی اصلاح ہونی چاہیے کہ علم جو ہے وہ تمام چیزوں پہ پھیلا ہوا ہے، نہ کہ ایک پرٹیکولر، یعنی تھیالوجی کا علم جو ہے وہ صرف علم نہیں ہے، بلکہ یہ تمام علوم جو ہیں، چاہے وہ فزکس ہو، کیمسٹری ہو، ہسٹری ہو، آرٹ ہو، جیوگرافی ہو، یہ بھی تمام علوم ہیں، اور اس کے پڑھنے والے بھی جو ہیں عالم ہی ہیں۔ ہمارے یہاں عالم کا کنسیپٹ صرف دین کا، جس نے علم حاصل کر لیا وہ تو عالم ہے، باقی لوگ عالم نہیں ہیں۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بات یہ آتی کہ جو میں نے ایک آیت کریمہ اور پڑھی تھی میں نے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارا جو ہے زندگی کا مقصد بیان کیا کہ ہم نے تم کو اس لیے دنیا میں جو ہے نکالا ہے، پیدا کیا، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے، یعنی ہماری ذمہ داری جو ہے وہ دنیا کو لیڈ کرنے کی ہے۔ اس امت کی تشکیل دی گئی ہے کہ دنیا کو لیڈ کریں یہ، تو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، اور کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ تو موٹی موٹی چیزیں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم کو علم حاصل کرنا چاہیے، دینی، جو سمجھانے کے لیے میں بول رہا ہوں کہ دینی علوم و دنیاوی علوم دونوں حاصل کرنا چاہیے۔ ہم کسی ایک چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے، نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دین کے علم سے بے بہرہ رہیں گے، اور نہ ہی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم دنیا کے علم سے بے بہرہ رہیں گے، بلکہ دونوں علوم کو جو ہے ہم کو حاصل کرنا پڑے گا۔ ان دونوں علوم کو ہی تو لے کر کے جو ہے، دونوں علوم کو لے کر کے جو ہے وہ ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ کسی چیز علم کو آپ بہت چھوٹے لفظوں میں اگر بیان کریں تو ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نالج۔ آپ کو اس کا علم ہے، اس کی آپ کو نالج ہے کیا؟ لیکن بہت ہی مختصر ہے، ایک لمیٹڈ میننگ میں نالج جو ہے لفظ استعمال ہوتا ہے، بہت لمیٹڈ ہے، لیکن اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، یعنی ہر علم کو جو ہے وہ محیط کرتا ہے۔